میرا نام سریا ہے۔ میرے والد ریلوے میں ملازم تھے۔ ہم 6 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، مگر ابا نے ہماری پرورش شہزادیوں کی طرح کی تھی۔ اتنی کم آمدنی کے باوجود وہ ہماری ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرتے تھے۔ ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دی۔ بہنوں میں میرا نمبر سب سے آخری تھا، اس لیے میں مطمئن تھی کہ میں ابا کے زہر سایہ باقی بہنوں کی نسبت زیادہ عرصہ تک رہوں گی۔ ابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے ان کی لاڈلی تھی۔ میری سب بہنوں کی شادیاں بڑی دھوم دھام سے اور اچھے گھروں میں ہوئی تھیں۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب ہر بیٹی اپنے باپ سے جدا ہو جاتی ہے۔ میرے لیے وہ دن بہت مشکل تھا، کیونکہ میرے بعد ابا کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میری ماں کی وفات میرے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ میری شادی عامر نام کے لڑکے سے طے ہوئی جو بینک میں کام کرتا تھا۔ وہ بہت سلجھا ہوا اور اخلاقی لحاظ سے اچھا انسان تھا۔ شادی کے بعد عامر میرا بہت خیال رکھتا تھا، مگر پھر بھی مجھے ایک چیز محسوس ہوتی تھی۔ عامر کے بھائی کاروباری لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے کاروبار کے ذریعے کافی ترقی کر لی تھی، اچھے گھر اور گاڑیوں کے مالک تھے۔ میں نے عامر سے کہا کہ آپ بھی اپنے بھائیوں کی طرح کاروبار کر لیتے تو آج ان کے برابر ہوتے۔ عامر نے کہا کہ میرے بھائیوں کو شروع سے کاروبار کا شوق تھا، جبکہ مجھے پڑھنے کا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں بڑا افسر بنوں۔ میں افسر تو نہیں بن سکا، مگر بینک میں اچھی پوسٹ پر ہوں اور 1 سال بعد میری پروموشن بھی ہو جائے گی۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ عامر کی باتوں سے مجھے سکون ملا۔ میں مستقبل میں اچھے گھر اور گاڑی کے خواب دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگی بدل دی۔ بینک میں کرپشن کے الزام میں 8 ملازم نکالے گئے۔ ان میں عامر بھی تھا۔ عامر نے قسم کھائی کہ میں کسی کرپشن میں ملوث نہیں، مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ عامر پھر سے 0 پر آ گیا۔ اسی دوران ہمارے بچے کی پیدائش ہوئی۔ حالات ایسے تھے کہ پیسہ بالکل نہیں تھا۔ عامر نئی جاب تلاش کرنے لگا، مگر مل نہیں رہی تھی۔ گھر کے خرچ پورے کرنے کے لیے اس نے مزدوری شروع کر دی۔ میں روز اس سے کہتی، کب ملے گی آپ کو نوکری؟ دہاڑی سے خرچ نہیں چلتے، کل کو بچے نے اسکول بھی جانا ہے۔ میں نے کہا، اپنے بھائیوں سے کہو کہ تمہیں اپنے کاروبار میں شامل کر لیں۔ عامر گیا، مگر بھائیوں نے کہا، ہم نے تجھے پڑھانے میں پیسہ برباد کیا، یہ کاروبار تیرے بس کی بات نہیں۔ عامر خاموشی سے واپس آ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے عامر سے نفرت ہونے لگی۔ اب وہ اپنی صحت اور لباس کا بھی خیال نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن بچے کو سخت بخار ہو گیا۔ میرے پاس صرف 100 روپے تھے۔ رکشے والے نے وہی کرایہ لے لیا۔ ڈاکٹر نے دوائی لکھ دی، مگر پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے میں بنا دوائی لیے گھر آ گئی۔ عامر آیا تو میں نے اس سے لڑنا شروع کر دیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، سیدھا میڈیکل سٹور گیا اور دوائی لے آیا۔ صبح میں نے سامان باندھا اور اپنی بڑی بہن کے گھر چلی گئی۔ میں نے کہا، میں تبھی واپس آؤں گی جب تمہیں اچھی نوکری مل جائے۔ بہن کا گھر دیکھ کر مجھے جلن ہونے لگی۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، مجھے اپنی قسمت سے نفرت ہونے لگی۔ عامر کبھی کبھی ہمارے بیٹے سے ملنے آتا، مگر بہنوئی کو پسند نہیں تھا۔ اس نے چوکیدار کو منع کر دیا کہ عامر کو اندر نہ آنے دے۔ مجھے غصہ آیا اور میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ ایک دن میری دوست نے کہا، تم عامر سے طلاق لے لو، تم اب بھی خوبصورت ہو، اچھا رشتہ مل جائے گا۔ اس کی بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ رات کو عامر آیا اور بولا، سریا میرے لیے کھانا لے آؤ۔ میں سنتی رہی مگر اٹھی نہیں۔ آخر اس نے خود کچن میں جا کر سوکھی روٹی اور نمک سے کھانا کھایا، بیٹے کا ماتھا چوما اور سو گیا۔ صبح میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ عامر چپ رہا، بس اتنا کہا، کچھ دن صبر کر لو، مجھے جاب ملنے والی ہے۔ مگر میں نے کہا، بھاڑ میں جاؤ تم، اور اسے برا بھلا کہا۔ تھوڑی دیر بعد محلے والوں نے دروازے پر عامر کی لاش رکھ دی۔ اس کے سر پر کام کے دوران اینٹ گر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کا کہا تھا، مگر وہ کمزوری کے باوجود کام پر گیا اور ٹرک کے نیچے آ گیا۔ میں چیخ کر گر پڑی۔ 2 دن بعد کمپنی کا خط آیا، عامر کو جاب مل گئی تھی، 2.5 لاکھ تنخواہ اور ایک گاڑی کے ساتھ۔ اس کی ڈائری ملی جس میں لکھا تھا، میرے سر میں بہت درد ہے، مگر مجھے کام پر جانا ہے۔ سریا مجھ سے ناراض ہے، میں اسے منانا چاہتا ہوں۔ میں نے عدالت میں کہا، میں نے اپنے شوہر کو مار دیا۔ جج نے کہا، آپ نے اسے سیدھا نہیں مارا۔ میں زندگی بھر عورتوں کو یہ مشورہ دیتی رہوں گی، اپنے شوہر کو اپنے رویے سے کبھی تکلیف نہ دینا، ہر مشکل میں اس کا ساتھ دینا۔